موضوع الدرس إعلان البراءة من المشركين ومن والاهم، سورة براءة، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إلى أن قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضي الله عنه بعثه براءة وأبي بكر فلما بلغ ذا الحذيفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه۔ حضور نے امیر سیدنا ابو بکر کو فرمایا، اعلان برات کے لیے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ۔ ورواه الترمذي في التفسير عن بندار النفان وقال عبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به، ثم قال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا لوين، یہ ہم نے کل پڑھی تھی، بتائے نہیں۔ وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن وثيق رجل من حمدان سألنا عليا بأي شيء وإشتا، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضور پاک نے کس چیز کے لیے آپ کو بھیجا تھا، اور جب آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی حج میں آپ کو بھیجا کہ فرمایا وہ اربعین، 4 چیزوں کا مجھے حضور نے ایک حکم دیا تھا کہ اعلان کر دو: لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنۃ، کہ جنت میں ایمان والے کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی جس کی موت کفر پہ آئی، شرک پہ آئی، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جنت میں وہی داخل ہوں گے جن کا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا: ولا یطوف بالبیت عریان، اللہ کے گھر کا طواف عریاں ہو کے نہ کریں۔ ومن کان بینہ وبین زوجہ عہد فعہدہ الی مدتہ، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارا کسی سے پہلے سے عہد ہے تو عہد کی جو مدت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ ولا یحج المشرکون بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج بھی نہیں آئیں گے۔ رواہ الترمذی عن خلابۃ بن سفیان بن عیینۃ وقال حسن صحیح کذا قال۔ ورواه شعبۃ النبی اسحاق قال زید بن اثیر وهم فیہ۔ ورواه الترمذی عن نبی اسحاق عن بعض اصحاب عن علی رضی اللہ عنہ۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن وکیع قال حدثنا ابو اسامہ عن زکریا نبی اسحاق عن زید بن یثیق عن علی قال
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حين انزلت براءة بأربعين، جب سورت برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو حضور پاک نے مجھے ان 4 چیزوں کا حکم دے کے بھیجا کہ اعلان کر دو۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ آج کے بعد کوئی بھی اللہ کے کعبے کا ننگا طواف نہیں کرے گا، چونکہ جاہلیت میں عادت تھی مرد یا عورتیں سب کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے، الا الحمص، مگر وہ قریش جو مکے کے مجاور تھے ان کو کپڑے پہننے کی یعنی اجازت تھی۔ ولا یذوب المسجد الحرام ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد عامہم ھذا، اور اللہ کے اس مسجد الحرام کے قریب بھی اس سال کے بعد مشرک نہیں آئیں گے۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدٌ فَهُوَ إِلَىٰ مُدَّتِهِ، اگر حضور کا کسی کے ساتھ معاہدہ تھا تو اس کو معاہدہ پورے کرنے کی اجازت ہوگی۔ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ۔ ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله عن ابن ثور عن معمر النبي صلى عن الحارث بن علي رضي الله قال امرت بأربع فذكره، وقال إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن يثير قال نزلت براء باس ثم بكر ثم أرسل عليا فأخذها، کہ پہلے آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا اس کے بعد پھر حضرت علی کو بھی بھیجا۔ فلما رجع ابو بکر كان فيه شيء قال لا ولكن امرت ان ابلغ انا او رجل من اهل بيتي، انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی حکم آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حکم یہ ہے کہ اگر ایسا اعلان کرنا ہے یا میں خود کروں یا میرے خاندان کا کوئی آدمی کرے۔ فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربعين لا يدخل مكة مشرك بعد عامهم هذا ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن كان بينه وبين رسول الله أحد فأحده إلى مدته۔ وقال محمد بن إسحاق حكيم بن عباد بن حنيف النبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال لما نزلت براءة وقد كان بعث أبو بكر يقيم الحج للناس، فقيل يا رسول بعثت إلى أبي بكر قال لا ينادي أني إلا رجل من أهل بيتي، یہ اعلان ضروری ہے کہ میرے خاندان کا کوئی آدمی جا کے کرے۔ ثم دعا عليا فقال اذهب بهذه القصة من سورة براءة وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا اجْتَمِعُوا بِمِنًا، فرمایا کہ مینا میں جب یوم النحر پہ اکٹھے ہوں گے تو یہ اعلان کر دو لا يدخل الجنة کافر، کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اللہ کے کعبے کا طواف کوئی آدمی عریان ہو کے نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ لَهُ إِلَىٰ مُدَّتِهِ، اگر کسی قوم سے قبیلے سے حضور کا معاہدہ ہے تو وہ معاہدے کی مدت پوری کریں گے۔ فخرج علی رضی اللہ عنہ علی ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الازبا، حضور کی اونٹنی پر سوار ہو کے حضرت علی چلے، اس اونٹنی کا نام تھا ازبا، جیسے قصوہ حضور کے ہی اونٹنیاں مبارک تھی۔ حتی ادرک ابا بکر فی الطریق، ابو بکر قال امیر او مامور، حضرت ابی بکر کو راستے میں ملے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ فقال بل مامور، میں مامور ہوں، امیر تو آپ ہیں۔ ثم فاقام ابو بکر الناس الحج اذ ذاک ثم مضى، پھر دونوں چل پڑے، حضرت ابو بکر امیر الحج رہے اور اس کے بعد اذ ذاک فی تلک السنۃ الی منازلہم الحج، ان کے گھروں پہ جا کر بھی اعلان کیا گیا۔ کانوا علیہ بالجاہلیہ حتی اذا کان یوم النحر قام علی بن طالب، 10 تاریخ کو قربانی والے دن حضرت علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، فأذن بالناس بالذی امر وقال یا ایھا الناس انه لا يدخل الجنة کافر
ولا يحد باطلا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله ولا مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة رجل مسمى. یہ صورت براء کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب اس کے بعد اجازت دی گئی تھی 4 مہینے کی، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا تو وہ مدت پوری کریں گے. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكيم أخبرنا أبو زيد عبد الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول سمعت أبا الصحابة البكري وهو يقول سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبي بكر بن قحافة عليه يقيم الناس الحج وبعثني معه ب40 آیت من براء. آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا اور مجھے بھی بھیجا کہ یہ 40 آیتوں کا جو احکام ہے براء میں اس کا اعلان کریں. حتی عرفت فخطب الناس یوم عرفت، عرفات کے دن انہوں نے خطبہ دیا. فلما قضى خطبته التفت الی فقال قم یا علی فأد رسالت رسول اللہ. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ اور حضور نے جو آپ کو حکم دیا پورا کرو. فقمت فقرأت علیہم 40 آیتا من براء ثم صدرنا فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم علقت رأسي وعلمت أن أهل الجميع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة. اب فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مینا میں آئے اور مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کنکریاں ماری، اس کے بعد میں نے اونٹ ذبح کیا، پھر میں نے سر پہ اس طرح پھروایا اور میں نے سوچا کہ بھئی اپنا عرفات میں مزدلفہ میں اعلان ہوا ہے اس وقت شاید سب کٹھے نہ ہوں، تو اس لیے اب بھی میں اعلان کر دوں تاکہ کسی نے وہاں نہ سنا ہو تو ابھی سن لے. فقلت اتتبع بهذا البيان فساتيه تقرأ عليهم. آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ ہر خیمے میں جا کے یہ پیغام پہنچاؤں. فمن ثم قال حسبت انه يوم النحر، اس کے بعد وهو يوم عرفہ. وقال کہتے میں نے سوچا کہ یوم نحر کہ وہ یوم عرفہ تھا. حتى وقال ابو ذاکر ما بساق صار دعواه حمید یوم الحج الاکبر قال یوم عرفہ. وہ کہتے ہیں حج الاکبر کا جو ہے یوم عرفہ کا نام ہے. فقلت من عندك ام من اصحاب محمد كان كل في ذلك. وقال عبد الرزاق کہتے ہیں نبی قال یوم الحج الاکبر یوم عرفہ. وہ بھی فرماتے ہیں یوم الحج الاکبر سے مراد جو ہے عرفات کا دن ہے. وقال عمرو بن الولید السامی قال حدثنا شعاب بن عباد البصري النبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا يوم عرفہ هذا يوم الحج الاکبر فلا يصومه احد. انہوں نے فرمایا حج الاکبر جو ہے وہ عرفات ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو آدمی حج پہ نہ جائے وہ اس دن روزہ رکھے، چونکہ اس روزے کی اتنی بڑی برکت ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے گناہ معاف کروا دیتے ہیں. وقال أخبرك من هو أفضل مني 100 ضعف عمر أو ابن عمر. انہوں نے فرمایا جو تم سے 100 گنا زیادہ افضل ہے اس نے مجھے بتایا ہے. قال ينهى صوم يقول هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وهكذا روى عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وإكرمة وطاووس أنهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. اصل میں اس سورت کے نزول کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالی نے اس سور کو حکم دے دیا کہ وہ اعلان کر دیں، کھل کے اعلان کر دیں
چونکہ الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، حوالی جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اس لیے حکم ملا کہ ان چیزوں کا اعلان کریں۔ اس سال حضور نے امیر الحج بنایا تھا حضرت ابو بکر۔ یاد رکھیں کہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور کے بعد جو خلافت ہے وہ منسوخ نہیں ہے، یعنی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ منسوخ نہیں، اس کے لیے نص نہیں ہوتی، بلکہ خلافت جو ہے وہ امر شورا ہے کہ مجلس شورا جس کو امیر بنا دے اس کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے سیدنا اشارات ملتے ہیں، اور وہ اشارے سارے اس طرف ہیں کہ حضور پاک کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر۔ آپ نے اعلان نہیں کیا اس کی خلافت کا، لیکن اپنی زندگی میں ان کو امیر الحج بنایا، تو یہ بھی ایک دلیل تھی کہ میرے بعد امیر ابو بکر۔ اسی طرح حضور پاک نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں وفات کے قریب اپنے مصلی پر امامت کا حکم دیا تو ابی بکر کو کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی امام بنایا تو ابو بکر۔ یہ اشارات تھے اصل میں، جیسے کہ بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے حضور سے مسائل پوچھے، مسائل پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اب ہمیں جو بھی مشکل آتی ہے دینی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، حل ہو جائے، لیکن آپ نے وفات تو فرما دی ہے، اگر آپ کے بعد ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر کے پاس آ۔ اچھا وہ عورت بھی بڑی کوئی سمجھدار تھی ماشاءاللہ، اور نے کہا حضور ابو بکر نے بھی تو مننا ہے نا، تو فرمایا فاتی عمر، پھر عمر کے پاس آ۔ اور نے کہا حضور اگر عمر بھی فوت ہو جائے، فرمایا فاتی عثمان، پھر عثمان کے پاس آ۔ اور نے کہا سنا اگر عثمان بھی فوت ہو جائے، فرمایا پھر بطن الارض خیر من ظہرہا، پھر مر جانا زیادہ بہتر ہے زمین پر زندہ رہنے سے۔ مانا یہ تھا کہ فتنے شروع ہو جائے گا۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد دروازہ کھل گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا، فتن ابھر گئے۔ تو یہ بھی اشارے تھے سارے کہ میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، یہ اشارے تھے، تعیین نہیں تھی، چونکہ تعیین جو ہے وہ نص نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے وقت جو استدلال پکڑا تھا، چونکہ حضور کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کے لیے انصار میں سے بھی نمائندہ کھڑا ہوا، اور قریش میں سے ابی بکر، تو حدیث مبارک آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قریشی کے بغیر خلیفہ کسی کو نہ بنا۔ تو انصار نے اپنی درخواست واپس لے لی، جب واضح ہو گیا کہ خلیفہ جو بھی ہوگا وہ قریشی ہوگا، ہم قریشی تو نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ خلیفہ کون بنے، تو سب سے بڑی کبیر واضح اور بین دلیل جو تھی حضرت عمر نے کھڑے ہو کے پیش کی۔ انہوں نے کہا لوگوں غور کرو اس بات پہ، الذی اختارہ اماما لدیننا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اس کو دنیا کے امام نہ بنائے۔ حضور نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ تو سب لوگوں نے بیعت کر دی۔ تو یہ دلیلیں تھیں، اشارات تھے، ورنہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ خلافت منسوخ نہیں ہوتی۔ ہاں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی ایک نص بھی پیش نہیں کر سکتے، بس ایک دعویٰ ہے۔ بلکہ یاد رکھیں حضور کی وفات کے دنوں میں ہی حضرت عباس نے
رضی اللہ تعالی عنہ ام رسول اللہ، حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ علی میرا مشورہ یہ ہے، حضور کی زندگی میں آپ الحمدللہ ابھی حیات ہیں، اور انی لأعلم علامات موت قریش، میں قریشی لوگوں کی موت کی علامات جانتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ حضور کی یہ موت جو ہے یہ بیماری وفات کی بیماری. تم ایسا کرو کہ حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کا جھگڑا ہی نہ رہے. جب حضور لکھ دیں گے بات ختم ہو گئی. حضرت علی نے کہا عباس یہ میں کبھی نہیں کروں. انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور بیمار ہیں، آپ یعنی قریب الوفات ہیں، اور ہم خلافت لکھواتے پھریں. یہ وقت حضور کے ساتھ مواسات کا ہے، یہ حضور سے خلافت لکھوانے کا ہے. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا عباس کہ اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اگر انکار کر دیا پھر قیامت تک ہماری نسل میں خلافت نہیں آئے. اس لیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، جس کے مقدر میں ہے وہ بنے گا. تو حضرت علی نے خود نہیں لکھوایا. یہ جو انہوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں مسئلہ کرتاس کے نام سے، اگر ایسی کوئی دلیل تھی حضرت علی نے تو پیش نہیں کی. ان کو پتہ نہیں 1400 سال کے بعد کہاں سے وہ کاغذ مل گیا، اسٹامپ مل گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حج کا امیر بنانا بھی ایک قسم کا اشارہ تھا. اسی لیے جب حضرت علی کو بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا امیر مامور، تم امیر بن کے آئے ہو یا میرے ماتحت؟ نے کہا نہیں ہاں مامور، میں تمہارے ماتحت. مجھے تو ان چیزوں کے اعلان کے لیے بھیجا گیا، چونکہ قاعدہ یہ ہے، حکم خداوندی بھی یہی ہے کہ یا آپ خود اعلان کریں اور یا آپ کے خاندان کا کوئی آپ بھی اعلان کرے. اس سال حضور نے حج نہیں فرمایا، آپ 10 ہجری کو حج کے لیے تشریف لے آئے تاکہ اللہ کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کے مشرکانہ رسوم سے، علامات سے، بتوں سے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی پاک ہو گئے. پھر آگے حضور نے حج فرمایا. تو اس لیے اس سورہ کو براءہ بھی کہتے ہیں، اور اس سورہ کو سورۃ فاتحہ یعنی کافروں کو شرمندہ کرنے والی، اور اس سورت کو سورۃ العذاب بھی کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کا اعلان کرنے والی. واللہ اعلم.